اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین تمہاری اولاد سے ایک ایسا نور اللہ ظاہر کرے گا جو صورت اور سیرت میں میری شبیہ ہوگا۔ اے حسین، اس کا لقب باقر ہوگا، علم کو چیر کر ظاہر کرنے والا۔ بس اللہ کے رسول کے ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 43 سال بعد یکم رجب 57 ہجری کو بمطابق 9 مئی 676 عیسوی اللہ نے مدینے میں ہم شکل رسول، ہم سیرت رسول، اسی نور کو ظاہر کر دیا جس کے نور مقدس کے بارے میں اللہ کے رسول امام حسین علیہ السلام کو بتا چکے تھے۔ جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو آپ کے دادا حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور آپ کی پیشانی کو چوم کر سارے خاندان کو بتانے لگے کہ یہ وہی محمد ہے کہ جس کے بارے میں میرے نانا محمد مجھے بتا چکے تھے۔ یہ چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرے گا اور باقر کے لقب سے زمانہ اسے سلام کرے گا۔ آپ محمد باقر کے نام سے پکارے جانے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پوتے امام محمد باقر علیہ السلام کو جب باقر العلوم کے نام سے پکارا تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے فرمایا، بابا ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے اس شہزادے کو باقر کا لقب کیوں دیا؟ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اکبر، یہ پہلا نجیب الطرفین سید ہے جس کی ماں فاطمہ اور نانا حسن اور اس شہزادے کا بابا علی زین العابدین اور اس شہزادے کا دادا میں حسین ہوں۔ اس شہزادے کی شکل میں اللہ نے میرے اور میرے بھائی حسن کے نور کو یکجا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ماں کی طرف سے بھی عالی مقام ہے اور باپ کی طرف سے بھی عالی مقام ہے۔ تبھی اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اسی کے ذریعے آل رسول کا علم زمانے تک پہنچے۔ یہ دور آل رسول پر بہت تلخ تھا۔ آپ کمسن ہی تھے کہ یزید نے اپنی بیعت کا حکم مدینہ پہنچا دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے جب اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 سال تھی۔ آپ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سادات کے قافلے میں چلتے رہے۔ آپ کے خاندان نے مکہ چھوڑا یہاں تک کہ کربلا آ پہنچے۔ تب آپ کی عمر مبارک 3 سال 7 ماہ ہو چکی تھی۔ 7 محرم کو جیسے ہی سادات کا پانی بند ہوا، آل رسول کے بچے روتے رہے تو آپ چھوٹی عمر میں اپنے دادا حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، اے میرے دادا جان، آپ پر مجھے بھی قربان ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے شہزادے کا سر چوم کر فرمانے لگے، اے محمد، اللہ کے رسول نے تجھے باقر کا لقب دیا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں اور شہادت تو ہمارا ورثہ ہے۔ عنقریب تمہیں بھی شہید کیا جائے گا، لیکن باقر، اللہ نے تجھے جس کام کے لیے چنا ہے اس کام کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔ تمہیں سادات کا علم زمانے کو سکھانا ہے۔ اور یوں یہ شہزادہ کربلا کے سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ کبھی علی اکبر کی لاش دیکھی، کبھی حضرت عباس کے بازو دیکھے، کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھے، کبھی اصغر کا زخمی گلا دیکھا تو کبھی اپنے دادا حسین کے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب فوج یزید نے امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، سید زادیوں کے خیمے جلا دیے تو آپ کو کبھی شمر تماچے مارتا ہے تو کبھی عمرے ساتھ توہین کرتا ہے، کبھی چلتے چلتے خیموں کی راکھ پر آپ بھی بے پردہ بیبیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، سادات کو قیدی بنایا گیا تو آپ کو بھی اپنے بابا علی زین العابدین کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ کبھی آپ کو بی بی زینب کے ساتھ رسیوں سے باندھا جاتا تھا تو کبھی بغیر محمل کے اونٹوں پہ آپ کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا۔ جیسے ہی آپ کوفہ اور شام کے بازاروں میں آئے تو آپ نے ننھی سی عمر میں لوگوں کے تانے سنے۔ لوگ آپ کے خاندان والوں کو باغی کہہ کر بلاتے، آپ سنتے رہتے۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ آپ بھی پتھر کھاتے رہے اور یوں یزید کے دربار آ پہنچے۔ جیسے ہی آپ کے بابا نے دربار یزید میں خطبہ دیا تو سارے درباری بادشاہ یزید کے خلاف ہونے لگے اور یوں آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ جیسے ہی آپ زندان میں آئے تو آپ کے بابا نے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا، اے محمد، دیکھا
اللہ نے ہم سادات کو کیا عزت بخشی ہے، یہ مفلسی، یہ تکلیفیں ہم سادات کا ورثہ ہیں۔ باقر، ہماری طاقت یہ دنیاوی مال و دولت نہیں، ہماری اصل طاقت ہمارا علم ہے۔ اے باقر، میرے بابا نے اپنے نانا سے سنا کہ تو ہمارے خاندان کے علم کو روشن کرے گا۔ باقر، یاد رکھنا، بڑی عزت کے ساتھ اللہ بڑی ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ بس اپنے بابا کے یہ الفاظ آپ نے اپنے ذہن میں ایسے بٹھا لیے کہ جیسے ہی آپ کو رہائی ملی آپ دن رات لوگوں کی اصلاح کرنے لگے، لوگوں کو دین سمجھانے لگے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ لوگوں کے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، اور یوں آپ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچے۔ آپ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی علم سکھاتے تھے۔ بڑے بڑے قبائل کے جن آپ سے علم لینے کے لیے آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ عرب میں جو جو علم کی تڑپ رکھتا تھا وہ آ کر امام محمد باقر علیہ السلام سے علم حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ کی زیارت کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے وہ حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول نے ایک بشارت دی تھی اور اسی بشارت کو پورا کرنے کے لیے میں آج یہاں آیا ہوں۔ بات یہ چل ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ بس جیسے ہی آپ تشریف لائے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے آپ کی طرف قدم بڑھائے، آپ کے ہاتھوں کو چوما اور رو رو کے فرمانے لگے کہ اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ میں حسین کے پوتے محمد سے ملوں گا جو باقر ہوگا، علم کو پھیلائے گا، اور جب میں ان سے ملوں تو آپ سے مل کر آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام آپ کو کہوں۔ امام محمد باقر مسکرا کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے شہزادے، آپ کے نانا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کی زیارت کے بعد میں اللہ کے رسول سے جا ملوں گا، اور ویسے ہی ہوا۔ کچھ ہی دنوں بعد حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری دارالفناہ سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ امام باقر نے مسجد نبوی میں ایک مدرسہ قائم کیا اور یہ اعلان کروایا کہ جو جو علم کی تڑپ رکھتا ہے وہ آئے اور رسول اللہ کے خاندان سے علم حاصل کرے۔ مختلف علوم سیکھنے والے آپ کے مدرسے میں آتے اور علم حاصل کیا کرتے۔ آپ نے زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر انسانی جسم تک، انسانی جسم سے لے کر انسان کی روح تک جو جو علوم انسان نے پہلے کبھی کرتاس پہ نہیں دیکھے تھے وہ آپ کی زبان سے سننے لگے، اور اس دور کے تمام عالم یہ تسلیم کرنے لگے کہ جو بھی محمد کہے، جو بھی محمد باقر بتائے وہ صحیح ہے۔ یوں آپ کی شخصیت سارے عرب میں مشہور ہونے لگی۔ آپ کی عمر مبارک 37 سال ہوئی تو آپ کے بابا کو ولید ابن عبد الملک نے زہر دے کر شہید کروا دیا۔ اس دور کے بادشاہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو مدرسہ چل رہا ہے یہ امام سجاد کی شخصیت کی وجہ سے چل رہا ہے، لیکن بابا کی شہادت کے بعد آپ نے خود کو اور بھی مدرسے میں مصروف کر لیا۔ سارا دن لوگوں کو پڑھاتے رہتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب آدھی رات ہوتی تھی تو وہی کام جو آپ کے دادا کیا کرتے تھے، کندھوں پہ روٹی لے کر جو مدینے کے غریب لوگ ہوتے تھے ان کے دروازے پہ چھوڑ کے آتے تھے۔ اور یوں دن بدن آپ کی شخصیت وقت کے بادشاہوں کو آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی کہ حکومت ہماری ہے، لیکن جب بھی لوگ ہمارے دربار میں آتے ہیں تو ذکر علی کے اس پوتے کا کرتے ہیں، اس حسین کے پوتے کا کرتے ہیں، اس فاطمہ کے پوتے کا کرتے ہیں۔ بس ہشام بن ملک نے آپ کو زہر دلوایا، اور آپ اپنے خاندان اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کر وصیت کرنے لگے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ 5 چیزوں کو کبھی نہ بھلانا، کہ اگر تم پہ کوئی ظلم کرے تو پلٹ کر تم کبھی ظلم نہ کرنا، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم پلٹ کر خیانت نہ کرنا، اگر تمہاری بات کو کوئی جھٹلا دے تو اس پہ غضبناک نہ ہونا، اور اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس پہ زیادہ خوش نہ ہونا، اور اگر تمہاری مذمت ہو اس پہ شکوہ نہ کرنا، اور جو لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں اس پہ غور کرنا، اور اگر واقعتاً تم ویسے ہی ہو جیسے لوگ تمہیں کہتے ہیں تو پھر یہ یقین کر لینا کہ اللہ کی نظر سے تم گر چکے ہو، اور اللہ کی نظر سے گرنا لوگوں کی نظروں سے گرنے سے کہیں زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ اور اگر جو لوگ تمہارے بارے میں غلط کہتے ہیں
ویسے تم نہیں ہو تو اس پر اللہ کا شکر کرنا، کیونکہ بغیر زحمت کے اللہ نے تمہارے حصے میں ثواب لکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جعفر، اللہ نے ہم سادات کو علم کے لیے چنا ہے، جو علم ہمارے خاندان کی میراث ہے۔ اس علم کو امانت سمجھ کر لوگوں تک پہنچانا، تاکہ صدیوں تک انسان یہ جان لے کہ اس کی خلقت کا سبب کیا ہے۔ بس 7 ذی الحج 114 ہجری بمطابق 21 جنوری 733 عیسوی کو آپ دارالفناہ سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی نماز جنازہ آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھائی، اور بڑی شان سے آپ کے جنازے کو مدینے کی گلیوں سے نکالا گیا۔ آپ کے جنازے پر امام جعفر صادق علیہ السلام زارو قطار رو رہے تھے۔ کسی نے کہا، اے امام وقت، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بابا کی شہادت پر نہیں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ میرے بابا محمد باقر رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ کاش اتنے لوگ میرے دادا حسین کے جنازے پر ہوتے تو ہم اپنے غریب دادا حسین کو بے گور و کفن کربلا کی ریت پہ چھوڑ کر نہ آتے۔ اور یوں آپ کو آپ کے دادا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ سلام ہو علم پھیلانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام محمد باقر پر۔